ایک نظام، ایک نصاب، ایک زبان چاہیے. ندیم یار، یہ پاکستان میں ہر چند سال بعد قومی زبان میں نظام تعلیم کا شور اٹھتا ہے، جبکہ دنیا کہا جا چکی ہے اور ہم ابھی تک اسی مسئلے کا شکار ہے کہ کون سی زبان پڑھنا ہے اور کون سی نہیں پڑھنا. اور یہ کون سا اتنا بڑا ایشو ہے؟ میرے خیال میں عدنان سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے. جب تک ہمیں اپنی زبان میں نہیں پڑھایا جائے گا، ہمیں نہ تو کچھ سمجھ آئے گا اور نہ ہی ہم اچھی طرح سے پڑھ سکیں گے، آگے بڑھ سکیں گے. انگریزی زبان ایک علمی زبان ہے، تمام تر جدید علوم اسی زبان میں موجود ہے. آخر انگریزی سیکھنے میں کیا خرچ ہے؟ انگریزی زبان کو تو کسی دور میں بھی علمی زبان کا درجہ حاصل نہیں رہا ہے. علمی زبان ایک ایسی زبان ہوتی ہے جس میں علمی اصطلاحات موجود ہوں. آج بھی علمی اصطلاحات یونانی، لاطینی اور عربی زبان کی ہیں. جیسے ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، سائیکالوجی، نفسیات یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور الجبرا عربی زبان کا لفظ ہے. لیکن یار تم یہ بات تسلیم کرو گے کہ انگریزی ایک بین الاقوامی رابطے کی زبان ہے، اگر نہ سیکھی گئی تو دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے. دیکھو، اگر تم کہتے ہو تو مان لیتے ہیں، مگر ذرا سوچو کہ چند گنے چنے ممالک میں ہی انگریزی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے. آج بھی یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں نہ تو انگریزی زبان بولی جاتی ہے اور نہ ہی سمجھی جاتی ہے، جیسے فرانس، بیلجیم، ناروے، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، اور اس طرح افریقہ کے کئی ممالک ہیں جیسے چین، کوریا اور تمام عرب ممالک. یہاں تک کہ اسرائیل جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس میں بھی دنیا کے سب سے زیادہ جو ہیں پی ایچ ڈی اسکالرس پائے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی انگریزی زبان میں نصابی تعلیم نہیں دی جاتی. آپ نے مجھے ابھی تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا کہ آخر انگریزی زبان سیکھنے میں کیا خرچ ہے؟ کسی زبان کے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں زبان سیکھنا ایک اچھی بات ہے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون سی زبان سیکھی جائے یا نہ سیکھی جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم کس زبان پہ ہو. تو اس کے لیے ہمارے پاس صرف دو راستے ہیں. ایک یہ کہ ہم اپنا نظام تعلیم ایک ایسی زبان میں رکھیں جس کے بولنے والے ہم پر 1000 سال غلامی مسلط کرنے کے بعد ہم سے 6223 کلومیٹر دور جا چکے ہیں، یا پھر ہمارا نظام تعلیم ایک ایسی زبان میں ہو جس کے بولنے والے ہمارے درمیان رہتے ہیں، گلیوں، محلوں، گھروں میں بولی جاتی ہے جگہ جگہ. تمام ماہرین تعلیم کی متفقہ رائے بھی یہی ہے کہ ایک بچہ اس زبان میں سب سے بہتر سیکھتا ہے جس زبان میں وہ خواب دیکھتا ہے. اب ذرا عدنان بتاؤ کہ تم خواب کس زبان میں دیکھتے ہو؟ ظاہری بات ہے اردو میں. تو اس کا مطلب ہے تم اردو میں زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لکھ سکتے ہو. لیکن یار یہ تو بہت مشکل کام ہے. یکدم تمام نصابی کتب کا اردو ترجمہ کس طرح ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ نظام تعلیم ایک حکومتی حکم سے ہی تبدیل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 1973 کے آئین میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ 15 سال بعد پورے ملک میں اردو کا نفاذ ہو جائے گا. اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ادارہ بھی قائم کیا گیا جس کا نام مقتدرہ قومی زبان رکھا گیا. اس ادارے نے 14 سال یعنی 1987 تک اپنا کام مکمل کر لیا. 1988 میں اس کا نفاذ نہ ہو سکا، اور یہ کیوں نہ ہو سکا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہم اس سارے قصے میں ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ مقتدرہ نے جو ایک ادارہ ہے اس نے اردو زبان میں جدید علوم پر ان علوم کے ماہرین سے کتب مرتب کروا دی، اور علمی اصطلاحات بھی مرتب کروانے کے لیے مختلف علوم کے حوالے سے لغات بھی مرتب کی. پھر تو ہمیں قومی زبان میں تعلیم کے اس ریفرینڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، کیونکہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے. اس مہم میں حصہ لینا صرف ہمارا حق ہی نہیں بلکہ ہمارا فرض ہے. ہم کم سے کم اپنے آنے والی نسلوں کو قومی زبان میں نظام تعلیم تو دے کر جائیں. نظام ایک نصاب ایک زبان چاہیے، لیڈران